بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو اپنے اسلامی چینل میں حدیث نبوی پر ایک نئے اور بابرکت سلسلے میں پرتپاک اور محبت کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ صرف ویڈیوز کا ایک سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی سفر ہے، حکمت، رحمت اور نور کے سمندر میں سفر، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بہتا ہے۔ ہر حدیث اسلام کے آسمان پر چمکنے ستارے کی مانند ہے، ہر ایک رہنمائی اور محبت کا خزانہ ہے، احتیاط سے محفوظ ہے اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ اپنے رب اپنے آپ کو حدیث سے جوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی سے جوڑ کر، ہم اپنے دلوں کو براہ راست سنت رسول سے جوڑتے ہیں، اس خوبصورت طرز زندگی سے جو رحمت کے نبی رحمت العالمین بن کر تشریف لائے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن پہلے یہ دیکھو کہ حدیث ہے کیا۔ ایک حدیث ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ شدہ قول، عمل، منظوری یا تعلیم ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہدایت کی ابدی کتاب ہے، لیکن قرآن پاک خود ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتا ہے، اور ہم اس کی پیروی کیسے کریں؟ اس کی حدیث سے سیکھ کر۔ قرآن پاک ہمیں نماز پڑھنے کا کہتا ہے، لیکن حدیث سے نبوی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز کیسے اور کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، رکوع کیسے کیا جائے اور سجدہ کیسے کیا جائے۔ قرآن پاک ہمیں صدقہ کرنے کا کہتا ہے، لیکن حدیث پاک ہمیں مقدار، شرائط اور دینے کا جذبہ سکھاتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں عدل کے ساتھ جینے کا کہتا ہے، لیکن حدیث نبوی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں عدل کیسے ہو اور کس طرح کیا جائے اور اس پر عمل کیسے کیا جائے۔ مختصراً یہ کہ حدیث نبوی قرآن پاک کی زندہ تفسیر ہے۔ یہ ایک چراغ کی مانند ہے جو چمکتا ہے، ہمیں سیدھے راستے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حدیث کے بغیر ہماری فہم قرآن پاک اور ادھیری رہ جائے گی۔ اس لیے اسلام میں حدیث نبوی کو قرآن پاک کے بعد دوسرا مقام حاصل ہے۔ اسی لیے اسلام میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے بعد دوسرا مقام حاصل ہے۔ اس کو یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایمان اور عمل کا ڈھانچہ استوار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے علماء نے ہمیں ہمیشہ محتاط رہنے کی تلقین کی ہے۔ ہر وہ روایت جسے لوگ حدیث کہتے ہیں صحیح نہیں ہوتی۔ ابتدائی دور سے ہی اسلام کے عظیم علماء نے اپنی زندگیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کرنے، تصدیق کرنے اور محفوظ کرنے کے لیے وقف کر دی۔ بے پناہ قربانیوں کے ساتھ انہوں نے صحراؤں، زمینوں کا سفر کیا، ہزاروں راویوں سے ملاقات کی، ان کی ایمانداری کا امتحان لیا، ان کے کلام کو قلمبند کیا۔ ان کی کوششوں سے حدیث پاک نبوی کو اچھی یا ضعیف کی درجہ بندی کی گئی۔ تمام مجموعوں میں سے سب سے زیادہ قابل اعتماد صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 6 لاکھ سے زیادہ روایت جمع کی تھی۔ ان میں سے انہوں نے صرف ان لوگوں کا انتخاب کیا جو اعتبار کے سخت ترین امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ انہیں اپنی کتاب صحیح بخاری میں مرتب کیا۔ اس کتاب کو قرآن پاک کے بعد سب سے مستند کتاب کے طور پر امت مسلمہ کا اعزاز حاصل ہے۔ صحیح مسلم اعتماد اور اعتبار کے ساتھ ان کے قریب سے پیروی کرتی ہے، اور انہیں اللہ ذرا سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم روزانہ صحیح البخاری کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے۔ ہم صرف حدیث ہی نہیں بلکہ ان کی وضاحت جن کا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اطلاق کر سکتے ہیں،
ہر دن سنت کو سمجھنے کے لیے ایک قدم قریب تر ہوگا۔ ہر حدیث اس بات کی یاد دہانی کرے گی کہ اخلاص، ایمان اور احسان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور کیسے جینا چاہیے۔ صحیح البخاری مکمل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اگر زندگی نے ساتھ دیا تو صحیح مسلم کو جاری رکھیں گے۔ آہستہ آہستہ دن بہ دن، حدیث بہ حدیث ہم مل کر علم، غور و فکر اور تبدیلی کا باغ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سلسلہ صرف سیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ رہنے کے لیے ہے۔ جب ہم کوئی حدیث سنتے ہیں تو ہمیں اسے اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور اپنے عمل میں اس پر غور کرنا چاہیے۔ حسن سلوک کے بارے میں ایک حدیث ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی پیدا کرو۔ ایمانداری کے بارے میں ایک حدیث ہمارے معاملات میں رہنمائی کرے۔ صبر کے بارے میں ایک حدیث ہمیں سختیوں میں تقویت دینی چاہیے۔ یہ حدیث سیکھنے کی اصل روح ہے۔ جس علم پر عمل کیا جائے وہ نور ہو جاتا ہے، جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہ سلسلہ ہم سب کے لیے باعث رحمت بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حدیث کے نبوی کی حکمت کے لیے کھول دے۔ وہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرمائے۔ پیارے ناظرین، ایمان، محبت اور سیکھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ نے اپنے آئیے مل کر حوض حدیث سے پیتے ہیں۔ آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اپنی زندگیوں کو منور کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کر سنت رسول کے راستے پر چلتے ہیں جو ابدی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ہم صحیح بخاری کو شروع کریں گے۔ پہلے اس کی تعریف، صحیح بخاری کی، اس کو انٹروڈکشن کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہم اس کی حدیث نمبر 1 آپ کے سامنے اسی وقت بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔